مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہم 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں وہاں رہا کرتے تھے، اور میرے فادر روز صبح ہم تینوں بھائی بہن اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے. ہم لیکن میں نے دروازہ پٹک دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، جب بننا ہے نا تم نے، تو 8ویں کلاس میں، اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ میں ٹائپنگ سیکھوں. تو ظاہر ہے میں تو 8ویں کلاس کا بچہ، اور وہ تو انٹر، اور وہ لوگ کرا کرتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو پریپیئر کروں گا. اینڈ انفارچونیٹلی مائی فادر فیلٹ ال، وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، اور یہاں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اب اس بزنس کو وائنڈ اپ کریں، کیونکہ میرے فادر نہیں کر پا رہے تھے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایکسپلور حیات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف حیات. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی اسپیشل مہمان ہیں، کیونکہ یہ بہت ایک ویژنری بزنس مین ہے، عام بزنس مین نہیں ہے. اس کی مین وجہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کی ویسی سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ بہت خاص مہمان، بہت ویژنری، بہت ایکٹیولی انوالو ہیں کمیونٹیز کے ساتھ، کمیونٹی بلڈنگ کے اندر، امیج بلڈنگ کے اندر، اسپیشلی فار پاکستانی نیشن. اپنے پروڈکٹس کے ساتھ میڈ ان پاکستان لکھنا پسند کرتے ہیں اور پاکستان کو پروموٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر. 1987 میں گریجویشن کیا، کہ گریجویشن سے 1 سال پہلے فادر کے ساتھ بزنس کو جوائن کیا. رائٹ ناؤ 85 کنٹریز میں 1800 سے زیادہ پروڈکٹس ورلڈ وائڈ موجود ہیں. بہت ساری پوزیشنز کے اوپر رہ بھی چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں، جن میں سے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، جو آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپوائنٹ کیا. آپ الیکٹ ہوئے ڈائریکٹر آف پاکستان بزنس کاؤنسل دبئی میں، ڈیپیوٹی گورنر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اگین EPZA. اس طرح کی اور بھی بہت ساری پوزیشنز ہیں. پلس گلگت میں ایک ہاسپٹل، فلاحی ہاسپٹل ہے، اس کو رن کرتے ہیں. نہ کہ خالی ہاسپٹل بلکہ نرسنگ اسکول بھی ہے، جس کو ڈگری کالج کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے. آپ اکیلے یہ کام نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ آپ کی پارٹنر، آپ کی وائف بھی ہیں، جو کہ بزنس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر اسپیشلی، اور اس کے علاوہ مینجمنٹ کے اندر بھی. جو ایوارڈز ہیں آپ کے پاس، ان میں سے بیسٹ وومن ایکسپورٹر ایوارڈ، جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملا آپ کو. گولڈ میڈل فرام فارمر چیئرمین سینٹ مسٹر رضا ربانی سے، وہ آپ کو ملا. بیسٹ وومن آف دا مڈل ایسٹ ایوارڈ ملا. ریسنٹلی آپ کو گلوبل وومن اچیور ایوارڈ ملا ہے، جو کہ ایمبیسڈر آف پاکستان مسٹر فیصل ترمیزی نے آپ کو دیا. اس طرح کی بہت ساری اور خصوصیات ہیں. بہتر ہے کہ ہم ان کی اپنی زبانی سنیں، تو میں وارم ویلکم کرتا ہوں اپنے گیسٹ کو، مصطفیٰ ہیمانی بھائی اور سسٹر رقیہ. ویلکم ٹو ایکسپلور حیات. مصطفیٰ بھائی اینڈ بھابھی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو ایکسپلور حیات. مصطفیٰ بھائی، آپ جو مصطفیٰ بھائی آج ہیں ان 2024، واٹ میڈ یو دس مصطفیٰ ہیمانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، تھینک یو سو مچ. ہم کافی ٹائم سے باتیں کر رہے تھے، بٹ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ بیمار بھی ہوا تو ہم بیٹھ نہیں پا رہے تھے، بٹ الحمدللہ آج جو ہے ہم ایٹ لیسٹ ساتھ بیٹھ گئے. سی دا تھنگ از دیٹ کہ اگر میں پہلے سے بات کروں تو ظاہر ہے میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا. میرے فادر نے بہت اسٹرگل کی اپنی لائف کے اندر، اور میری ماں نے بہت اسٹرگل کی. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہم 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں، کوری گارڈن جو جوڑیا بازار کا حصہ ہے، وہاں رہا کرتے تھے، کراچی میں. اور میرے فادر روز صبح ہم تینوں بھائی بہن کو جو ہے وہ اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے. ہم غلام نبا اسکول میں پڑھتے تھے، میری بہن خالق دینہ میں پڑھتی تھی. اور میرا غلام نبا اسکول کے 2 ڈویژن تھے، ایک ٹاور میں تھا 2nd کلاس تک، اور جو سیکنڈری تھا وہ ماری پور لیاری کا جو پسماندہ ایریا ہے وہاں تھا. تو مجھے ٹاور چھوڑتے تھے، میری بہن کو کھارا در میں خالق دینہ اسکول، اور پھر میرے بھائی کو بس میں جو ہے وہ ماری پور روڈ چھوڑا کرتے تھے. پھر اس کے بعد وہ دفتر جاتے تھے. اور میں نے میرے فادر کو لیٹ مڈ نائٹ تک کام کرتے دیکھا ہے. میں نے وہ ٹائم دیکھا ہے جب ہمارے گھر میں پہلا پنکھا آیا تھا، فرسٹ فین آیا تھا، اینڈ وی ور سو ہیپی کہ ہمارے گھر پنکھا لگا ہے. تو وہ لائف گزارتے ہوئے الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا. اس کے احسانات، ماں باپ کی دعائیں، اور اس مقام پر اللہ نے پہنچایا. 1982 میں میں نے اپنا میٹرک ایگزام پاس کیا، اگین غلام نبا اسکول. آل کریڈٹ گوز ٹو آور پرنسپل خطری سر، جو مجھے اسکول چھوڑے ہوئے آج 42 سال ہو گئے، 42 ایئرز ہو گئے، پر آج بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں. آج بھی جب کبھی بھی ہارڈ شپ ہوتی ہے تو وہ فون سامنے سے کرتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کوئی غلطی ہوتی تو وہ سدھارتے ہیں. تو ہمیں بہت ان سے جو ہے نا وہ دھارس حاصل ہے.
میرے فادر کا انتقال ہو گیا ہے, میری مدر بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں, بٹ کھتری سر کا ساتھ ہے. تو بینگ اے ایلڈر میں ان کو بڑا پریز کرتا ہوں. اور ہماری کمیونٹی جو کھوجا کمیونٹی ہے, اکثر جو ہے ہم سب غلامان نبا اسکول میں ہی پڑھے ہوئے, اور جو آج جو اپلفمنٹ آف اوور کمیونٹی ہوا ہے, تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو کھتری سر اینڈ دین دا حبیب فیملی جن کا یہ اسکول ہے. تو 1982 میں نے میٹرک کیا, آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. میرا بزنس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. میرے فادر کا آف کورس بزنس تھا, وی ور انڈینٹر, میرے فادر انڈینٹ کرتے تھے کمیشن کے اوپر لوگوں کے لیے مال بک کرنا, یہ وہ. اس زمانے کرتے تھے, ہربس کا بھی کرتے تھے, اس کے ساتھ آئرن اسٹیل اور تھوڑا بہت کیمیکل بھی کرتے تھے. اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو, آپ کو کیسے یاد ہوگا, نہ ٹیلیکس ہوا کرتا تھا, نہ فیکس ہوتا تھا, خط و کتابت ہوتی تھی, نارمل کوریئر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا, نارمل پوسٹ سے, اور پھر ٹیلی گرام ہوتے تھے. ٹیلی گرام پہ جو ہے نا وہ ڈیلز وغیرہ فائنل ہوتی تھی. تو ظاہر ہے اس وقت تو کوئی وسائل نہیں تھے, تو وہ دور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. تو اس دور میں چھوٹا سا کھوری گارڈن میں ایک چھوٹی سی ہماری آفس ہوتی تھی, جس میں میرے فادر, میرے چاچا اور ایک آدھ اور جو پیون ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے. ایسا کوئی خاص نہیں تھا. مائی فادر وانٹس کہ میں بزنس جوائن کروں, مجھے میرا من نہیں تھا, مجھے ڈاکٹر بننا تھا. تو خیر میں نے سائنس میں میٹرک کیا, الحمدللہ اچھے نمبر آئے. پھر میں نے ڈی جے سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا پری میڈیکل کے اندر. میرا بھائی الحمدللہ اس نے کامرس میں تھا اینڈ ہی وانٹس ٹو بیکم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو 82 میں وہ لندن چلا گیا تھا فار ہائر اسٹڈیز. میرے فادر نے انیشیلی اس کو سپورٹ کیا, دین وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود ہی پڑھتا. ظاہر ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے, تو پھر وہ خود ہی پڑھتا تھا. فرسٹ ایئر میں جب میں تھا, جب میں نے فرسٹ ایئر کمپلیٹ میرا نہیں ہوا تھا, اینڈ انفارچونیٹلی مائی فادر فیلٹ ال, وہ بہت بیمار ہو گئے تھے. اور یہاں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اب اس بزنس کو وائنڈ اپ کریں, کیونکہ میرے فادر نہیں کر پا رہے تھے. میرے فادر پہ میرے چاچا اور میری پھوپھی اور میری دادی, میرے چاچا پھوپھی کی جو ہے وہ شادی انہوں نے نہیں کی تھی, تو وہ ساری ذمہ داریاں ان پہ رسپانسبلٹی تھی. تو اور جب وہ بیمار ہوئے, ان کا انجائنا وغیرہ ہوا تھا, تو وہی سیٹ کہ میں ابھی نہیں چلا پا رہا. پھر مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے میری بہن میرے پاس آئی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ بھئی تم میڈیکل لائن میں جا رہے ہو, انٹر تم نے کرنا ہے, پھر 5 سال میڈیکل کالج, اور پھر 2 سال ہاؤس جاب, اٹس اے لانگ ٹائم. تو پلیز اپنے ڈیسیشن پہ تم جو ہے ریکنسیڈر کرو, بیکاز فیملی نیڈز یو. بٹ میں بھی تھوڑا سا وہ اٹل سا تھا کہ نہیں, مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے. بٹ جب میں نے فادر کو دیکھا تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, بیٹر. تو پھر انٹر جو ہے میں نے وہ جیسے تیسے, کیونکہ اگر میں بیچ میں چھوڑتا تو میرا پورا 1 سال ضائع ہو رہا تھا. پھر یہ سوچا کہ بھئی انٹر کر لوں تو پھر میں کامرس میں موو کر دوں گا. تو انٹر کے ریزلٹس بھی اسی وجہ سے بہت ہی زیادہ خراب آئے تھے. جیسے تیسے جو ہے وہ بس دھکا مار کے بس یہ کہ پاس ہو گیا تھا, 2nd ڈویژن میں ہوا تھا میں پاس. تو وہ میں نے انٹر کیا. انٹر کر کے ایٹ دا ایج آف 1984 نومبر, مجھے ٹائم یاد ہے, آئی جوائن مائی فادر. اور جو میں نے انیشلی جو جوائن کیا, تو میرا کام تھا جھاڑو لگانا اپنے آفس میں, ٹیبل, کیونکہ روڈ کی دکان تھی تو مٹی بڑی اڑتی تھی, تو روز ٹیبل کی صفائی کرنا, کوئی مہمان آئے تو ان کے لیے چائے لے کر آنا, اور وہ جو مارکیٹ سے جو کلیکشنز ہوتے تھے پیسوں کے, تو وہ بینک میں جمع کرانا, پھر انڈینٹنگ کے چیکس وغیرہ جمع کرنا. یہ انیشلی میرا کام ہوتا تھا. تو اور پھر شام کو جو ہے میں پھر پڑھنے سندھ مدرسہ SM کالج, وہاں پہ میں گریجویشن کر رہا تھا. تو صبح فادر کے ساتھ بیٹھتا تھا, اور شام کو جو ہے میں SM کالج میں جا کر اور اپنا BCom کا گریجویشن کر رہا تھا. واہ, یعنی اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اتنا کچھ سیکھنے کے لیے اس بات کے اندر. آپ کا جو پیشن تھا ڈاکٹر بننے کا, لیکن جب سرکمسٹانسز چینج ہوئے تو آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ نہیں میں تو اپنے پیشن پہ اسٹک کروں گا. آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت کی پرائیورٹی کیا ہے. تو ایون آپ نے وہ سیکریفائس کیا, اور سیکریفائس کرنے کے بعد پھر آپ نے جوائن کیا کامرس کو. یعنی کس پروفیشن کو چینج کر دیا, لیکن آپ نے کہا اس وقت گھر کی ضرورت ہی ہے, کیونکہ ایک بہن بھی ہیں والد صاحب کی, اور ایک چچا بھی ہیں, اور فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, تو کسی کو یہ ذمہ داری لینی ہے. تو آپ نے جو ایک لیڈرشپ کا رول اس وقت لیا, آئی مین دس از ریئلی گریٹ. کچھ لوگ بہت خود غرض ہو جاتے ہیں زندگی میں, وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو یہی کرنا ہے, جو بھی ہوگا وہ ہوگا, دس از ناٹ لائف. تو وہ سیکریفائس کہاں پہ کمپنسیٹ ہوتی ہے اس کا انسان کو نہیں پتا ہوتا ہے, وہ 2024 میں جا کے انسان کہیں سے کہیں پہنچتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز میں یہ محسوس نہیں کیا کہ مجھے اپنے ہی بزنس میں جھاڑو لگانی پڑے, لوگوں کو چائے سرو کرے. آپ نے کہا نو دس نتھنگ, دیٹس دا پارٹ آف دا بزنس, سب کچھ کرنا ہے آپ کو, وہ بھی آپ نے سب کچھ کیا. تیسری چیز یہ کہ 2nd ڈویژن سے پاس ہونا یا 1st ڈویژن سے پاس ہونا ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل.
اگر آپ شاید نمبر 1 تو آ جاتے, گریڈ اے لے لیتے, A+ لے لیتے, لیکن اگر آج فیل ہوتے تو کیا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو نتھنگ میٹرز. یس. تو دا تھنگ از کہ اس میں اتنا کچھ سیکھنے کے لیے, کیونکہ کچھ لوگوں سے بھی ریسنٹلی میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی میرا زندگی کا خواب ہے کہ میں جو ہے وہ MBA کروں, اور مجھے 17 سال پہلے مجھے موقع نہیں ملا MBA کرنے کا, تو اب میں سوچ رہا ہوں اب MBA کروں. تو میں نے کہا تم فائنینشیلی اوکے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تمہارے گھر والے کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ ہو, ویلتھ ہو اور حالات اچھے ہوں. تو میں نے اب تم MBA کرو گے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کہہ رہے 5 سال لگیں گے, پہلے میں گریجویشن کروں گا. میں کہا از دس یور پرائیورٹی؟ کہہ رہے بٹ دیٹ از مائی پیشن. میں کہا تم اپنے پیشن کے چکر میں اپنے ماں باپ کو ختم کرتے جا رہے ہو. آپ دونوں, آپ کی جو لائف اسٹوری آف کورس یہاں پر ہے, آپ تو ایک ہی فیملی سے ہیں آپ لوگ یا الگ الگ فیملی سے تھے, یا ہاؤ ڈیڈ یو کم کہ ایک دم جو یہ شادی کا سلسلہ کیا رہا آپ دونوں کا؟ نہیں, ہم لوگ الگ الگ فیملی سے تھے. میرے فادر جو ہے وہ سعودیہ میں تھے اور ہم لوگ بھی سعودیہ میں تھے. پھر ہم لوگ مطلب گریڈ 7 سے جو ہے میں کراچی آ گئی تھی. میں اور میری بڑی بہن ہم لوگ آ گئے تھے. امی ہماری 2 چھوٹے بھائی بہن کو لے کے جاتی تھی. تو بس اس طرح سے. اور پھر ہمارے کچھ بیچ کے رشتے دار تھے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے, تو اس سے جو ہے مصطفیٰ نے مجھے ضرور دیکھا, لیکن میں نے ان پہ دروازہ پٹک دیا تھا. مجھے یاد ہے ایکچولی ہم لوگ سعودیہ سے آئے تھے نا, تو مجھے زیادہ کسی کی شادیوں میں جانا, زیادہ فنکشنز میں مجھے پسند نہیں. اور کراچی میں یہ کہ کسی کی بھی ہو, کارڈ آ رہے یہ آ رہے. تو ان کی بہن کی شادی تھی, تو یہ آ کے جو ہے, اور میں ان لوگوں کو جانتی نہیں تھی, دادی میری اور وہ سب, تو ان کے لیے تو یہ آ کے کارڈ دیے. تو میں نے یہ کارڈ ان کے ہاتھ سے کھینچا اور دروازہ زور سے بند کر. وہ میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا. تو اب تو دروازہ بند نہیں کرتے. اب تو میں نے بچوں کو یہ کہا کہ کچھ ہوا تو گھر سے نکال دوں گی. واو, یعنی یو اسٹینڈ بیہائنڈ ہم ناؤ سو مچ. نہیں, اس میں ایک چھوٹا سا یہ کہ جہاں یہ رہتی تھی فرسٹ فلور پہ, سیکنڈ فلور پہ میرا ایک دوست رہتا تھا. تو اس زمانے میں اکثر سنڈے کو چھٹی تھی اور بعد میں فرائیڈے دوبارہ ہو گیا تھا. تو جو چھٹی والے دن ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے اس گلی کے اندر. ایک بار مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے, میں وکٹ کیپر بنا ہوا تھا اور یہ جو ہے وہ ٹاول سکھانے گیلری میں آئی تھی. وہاں میں نے ان کو دیکھا تھا میں نے, اور میں نے پھر میری والدہ کو آ کے بولا تھا کہ بھائی مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہاں شادی کرنی. بٹ چونکہ دور سے دیکھا تو نزدیک نہیں دیکھا تھا. تو 1986 میں جب میری بہن کی شادی تھی تو میں نے میری والدہ سے کہا, میں نے کہا کارڈ دینے میں جاؤں گا, تو ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے شاید میں نزدیک سے دیکھ لوں. تو پھر میں نے ان کو اس وقت جب کارڈ دیتے ہوئے بالکل نزدیک سے, وہ کارڈ تک بہانا تھا, مجھے ان کو دیکھنا تھا. یہ بات آپ نے بعد میں بتائی تھی ان کو؟ بعد میں بتائی تھی. ویری نائس. تو بس اس طرح سے ہماری جو ہے پھر شادی ہو گئی. صحیح. تو پھر آگے کہانی, پھر آگے کوئی ریگریٹس نہیں تھے آپ نے کہا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ویری گڈ. تکلیفیں کسے نہیں ہوتی ہے, بس ہر ایک کو چاہیے کہ کسی تکلیف کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ایسا بس یہ ایک ہونا چاہیے سب کے ساتھ. کیونکہ ہم دونوں کی ایج بہت چھوٹی تھی, میں 17+ تھی اور یہ 21 تھے. تو مطلب ہم اتنے میچور نہیں تھے. تو لیکن جو ہمارے ماں باپ اور مطلب ساس سسر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں, اور مجھے میرے سسر سے بہت محبت ہے ماشاءاللہ. مطلب ان کا جو سایہ تھا میرے سر پہ, آپ یقین جانے میری مشکل, یعنی کہ مصطفیٰ اگر آفس سے آئے نا تو ان کو میرا اداس چہرہ نہیں دکھتا تھا, پپا کو دکھتا تھا. مجھے آ کے لیتے تھے, مجھے بولتے تھے چل گیلری میں چل, ہم لوگ دونوں گیلری میں جا کے بیٹھ. پھر مجھ سے پوچھا تو میں ان سے اپنا دل ہلکا کروں, روؤں, جو بھی ہو میرا دل ہو, تو ان کے پاس ہی میں کرتی تھی. اور بزنس بھی انہوں نے ہی مجھے سکھایا. وہ مجھ سے اپنے بزنس کی باتیں کرتے تھے کہ دیکھ آج یہ ہوا, آج ہمارے ساتھ یوں ہوا, آج یہ مال ہم نے خریدا, یہ مال وہ کیا. اور جس زمانے میں مصطفیٰ اور پپا یہ لوگ بزنس میں انٹر ہوئے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ وہ ٹیلیکس کرنے میں کبھی پپا کے ساتھ جا رہی ہوتی, کبھی مصطفیٰ کے ساتھ جا رہی ہوتی. تو میں مطلب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی تھی. جی. آج بھی میں اپنے بچوں کو ایک ہی چیز کہتی ہوں, میں نے کہا بیٹا ہم لوگ اس زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساس سسر اور ماں باپ سے ٹوٹکے بھی لیے ہوئے ہیں, جنہوں نے فون جو ہے نہیں دیکھا تھا, پھر فون دیکھا, کمپیوٹر نہیں دیکھا تھا. آج ہم آئی فون اور مینس آج ہم موبائل پر ہے, اور آج لیپ ٹاپ ہے, سب ہے. میں نے کہا ہم وہ جنریشن ہے. اور پلس اب ہم لوگ کے پاس اتنے آئیڈیاز ہیں, اتنے مصطفیٰ کے پاس ہربس کے ہیں, میرے پاس بچوں کے, اور دوسرے کتنے آئیڈیاز ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم سے سیکھو اس سے پہلے کہ ہم چلے جائیں, کیونکہ ہمارے بعد اب کچھ نہیں ہے.
دس از سو ٹرو. یعنی یہ وہ جنریشن ہے جس نے وہ ٹائم دیکھا ہے جب نہ فون ہوتا تھا نہ شاید ٹی وی بھی ہوتا تھا, تو بہت ہی پرانے ٹائم کا بلیک اینڈ وائٹ. پھر اس کے بعد جو اب بند ہوتا تھا دروازہ کھولتا تھا وہ ٹی وی کا. سوچیں آپ, اینڈ ویئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے, اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دیکھ لی ہے. تو جو سب سے بڑا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ آج کی جنریشن تو پہلے ہی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ان کو تو وہ والی باتیں نہیں پتہ, ان کو وہ ہارڈ شپس نہیں پتہ جو ہارڈ شپس دیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, ہم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, اور اپنے بزرگوں کو وہ زیادہ ویلیو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے. ان کو نہیں پتہ, ان کو جو تجربات سے پتہ ہے وہ شاید ان کو نہیں پتہ. آپ نے بولا کہ آپ نے اپنے فادر ان لا کو بالکل اپنے والد کی طرح سمجھا اور آپ ان سے اتنی کنیکٹڈ تھیں, تو بزنس میں وہی آپ کو لے کر آئے یا نہیں؟ ایکچولی ہماری آپس میں بات چیت چلتی تھی, اور میں رات کو جیسے پپا اور مجھ سے آتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری بات چیت سب کچھ مطلب نالج میں تھا. لیکن پپا کے انتقال کے بعد مجھ بہت اکیلے ہو گئے, اور مجھ کی ٹریولنگ بہت تھی. اب ہمارے جو دبئی آفس میں صرف مجھ اور 2 آدمی اور تھے, تو ان کی جب ٹریولنگ ہوتی تھی تو ان کا کیش ہے, چیکس ہے, تو وہ پرابلم تھی. تو مصع نے جو ہے مجھے کہا کہ تم ہاف ڈے کرو. اس وقت الحمدللہ میرے 3 بچے تھے, تینوں اسکول گوئنگ تھے, تو میں جو ہے صبح ان کو اسکول چھوڑتی تھی, پھر آ کے جو ہے بریک فاسٹ کی ریڈی کرتی تھی, لنچ تیار کرتی, کیونکہ میری ساس بھی میرے ساتھ تھی. اور یہ سب تیار کر کے جو ہے میں آفس جاتی تھی مصع کے ساتھ. پھر آفس کے بعد میں وہیں سے بچوں کو اسکول سے پک کرتی تھی, پک کر کے میں گھر آتی تھی اور ان کو چینج وینج نماز وغیرہ سب کر کے گرم روٹیاں بناتی تھی. پھر ہم لوگ مطلب میری ساس بھی ہم سب مل کے لنچ کرتے تھے. تو میرے بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہماری ماں جو ہے ہمارے سامنے کھڑی تھی, ہمارے بیک میں کھڑی تھی, ہم نے کبھی گھر ہمارے ماں کے بغیر نہیں دیکھا. تو یہ کام بھی. اور شام کو کبھی کبھار ان کی ٹریولنگ ہوتی تھی تو اکثر, کیونکہ دبئی میں پہلے لنچ بریک ہوتی تھی 3-4 گھنٹے کی, تو پھر شام کو بھی اکثر مصع نہیں ہو تو میں پھر بچوں کو لے کے جاتی تھی وہاں. بچے اپنا لیسن کرتے تھے اور میں جو ہے آفس کا کام کرتی تھی. میں نے شروع کیا, میں کل ہی مصع سے بات کی تھی کہ ٹی ٹی بنانے سے, وہ اس زمانے میں ٹی ٹی فارم ہوتے تھے نا, جی جی جی, ابھی تو سب آن لائن. جی, اور وہ دبا کے لکھنا ہوتا تھا کہ 3 پیپرز ہوتے تھے. 51 پیپر جی جی. تو اور میں بڑی نازک تھی. مصع مجھے بولتے ہیں نا کہ کیا میں سے کہتا تھا کہ تم کارپیٹ پہ چلو تو پیر پہ چھالے ہو جاتے, بنانا کھاؤ تو تمہارے دانت میں درد ہوتا ہے. تو مطلب اتنی مجھے لکھتی تھی تو میرے ادھر پورے چھالے بن جاتے تھے, پورے وہ ہو جاتا تھا. تو اس طرح کر کے میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا. پھر کیش, جیسے ہمیں کیش بکس ہوتی تھی اس کے ساتھ, یعنی کہ اسٹارٹ وہاں سے ہوا. اور آج ماشاءاللہ سارے جو WB کے اسٹورز ہیں وہ سب کا جی آپ اسی کو آپ سب کچھ ہینڈل کر رہی ہیں. اچھا, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو WB کے سارے اسٹورز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ کو ایوارڈ ملے اس کے بارے میں بھی پلیز کچھ بتائیے آپ ہم کو, کہ اس وقت آپ کو جو دبئی کے اندر ایوارڈ ملا وہ کیا ایوارڈز تھے, وہ کس وجہ سے ملے؟ وہ تو مصع بتائیں گے, میں اپنی تعریف کروں گی. اچھا مصطفیٰ بھائی آپ بتا دیں. میں تعریف کروں گی تو مصع کو برا لگ جائے گا. نہیں, پھر آپ ان کی تعریف کر دیجیے گا ان کے ایوارڈز کے اوپر. نہیں الحمدللہ, میں تھوڑا سا, چونکہ وی آر جسٹ انفارمل ڈسکشنز ہیں, میں تھوڑا سا اور بتاؤں گا کہ جب میں نے اپنے فادر کو جوائن کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا شام کو میں پڑھتا تھا. اچھا, میرے نا ایک ٹیچر ہوتے تھے نوشاد سر, الحمدللہ حیات ہیں, اللہ انہیں طول عمر عطا کرے. میں تمام ٹیچرز سے کانٹیکٹ میں ہوں. اچھا, میں انٹرپٹ کروں تھوڑا سا. ہاں, آپ یہ دوسرے ٹیچر کا نام لے کے تعریفاً بتا رہے ہیں, یہ ہوتا ہے ایک استاد. یعنی اگر ماں باپ نہ بھی ہوں تو استاد کو ایسے یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کا زندگی میں اتنا بڑا رول ہوتا ہے. تو اس میں استادوں کے لیے بڑا میسج ہے کہ ایسا استاد بننا چاہیے کہ ساری زندگی. میرے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو میرے جو نوشاد سر تھے یہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم پری میڈیکل میں مت جاؤ, تم کامرس لو, بیکاز تمہارا اکاؤنٹس وغیرہ میتھس بہت اچھا ہے. اور بس مجھے تھا کہ نہیں سر مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے. بولا آپ ڈاکٹر بنو گے تو بہت خراب ڈاکٹر بنو گے, پلیز آپ مت جاؤ. اچھا, میں سر, انہوں نے کہا نہیں سر مجھے تو سر پلیز بننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو, جب بننا ہے نا تم نے, تو 8ویں کلاس میں, اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ میں ٹائپنگ سیکھوں. اور ہمارے ایک اور سر تھے جو میرے ہم نام تھے, مصطفیٰ سر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ LCC اکاؤنٹ سیکھو. LCC لندن چیمبر آف کامرس کا اس زمانے میں اکاؤنٹس ہوتا تھا, جو لوگ انٹر میں جا کے کرتے تھے, ایلیمنٹری بیسک اس ٹائپ سے ہوتا تھا, اور پیپرز بھی لندن سے بن کر آتے تھے. اور ہمارے کراچی میں ایک ماما پارسی اسکول ہے, وہاں ہمارا سینٹر لگا کرتا تھا, اور پوری دنیا میں ایک ساتھ ایگزام ہوتا تھا سیم ڈے. تو ظاہر میں تو 8ویں کلاس کا بچہ, اور وہ تو انٹر, اور وہ لوگ کرا کرتے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو پریپیئر کروں گا.
اور مجھے پریپیئر کیا گیا. 8ویں کلاس میں نے ٹائپنگ سیکھ لی تھی. میں 8ویں کلاس میں, ہماری اسکول فل ڈے کی ہوتی تھی, میں صبح 8 سے لے کے 4 ساڑھے 4 تک جو اسکول میں ہوتا تھا, پھر 4:30 سے 5:30 میں LCC پڑھتا تھا ہمارے اسکول میں ہی ایکسٹرا کلاس. 6 سے لے کے 7 بجے تک میں ٹائپنگ سیکھتا تھا. جب میں آ جاتا تھا گھر تو ہمارے گھر کے نیچے ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا, وہاں میں ٹائپنگ سیکھنے جاتا. تو گھر پہنچتے پہنچتے مجھے 7:30 پونے 8 بج جاتے. مطلب میں صبح 7 بجے نکلتا تھا اور 7:30 بجے پہنچتا تھا. پھر ہوم ورک وغیرہ وہ ساری چیزیں. تو جب میں نے 8th کلاس پاس کی, اس سے پہلے میں ینگسٹ ہوں کراچی کے اندر جس نے LCC کا پیپر پاس کیا. ارے واہ. آئی ایم دا ینگسٹ, جو 8ویں کلاس, یعنی میں 13-14 سال کا ہوں گا جب میں نے LCC کا ایگزام پاس کر لیا تھا. تو میرا بیس جو ہے نا اکاؤنٹس میں بن چکا تھا. ٹائپنگ مجھے آتی تھی. 9th-10th میں نے میڈیکل میں کیا, اور پھر جو مسائل آئے, اور میں نے اتفاق یہ کہ جو ہمارے یہاں ایڈوانس میتھس ہوتا تھا پری میڈیکل میں, اس میں نے 91 کے ساتھ پاس کیے تھے. پھر اگین سر سیٹ کہ ابھی بھی مان جاؤ, ابھی بھی تم کامرس چینج کرو. میں نے نہیں سر, میں تو ڈاکٹر بنوں گا. پھر خیر اللہ کو منظور نہیں تھا, جو مسائل میرے ساتھ آئے. پھر میں جب یہ شام میں کامرس پڑھتا تھا تو میں نے پورے کراچی میں اکاؤنٹس میں ٹاپ کیا تھا 98% سے. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ, چونکہ پھر اچھا ابھی کچھ عرصہ پہلے میری سر سے ملاقات ہوئی کراچی میں. میں نے سر سے, سر آپ نے مجھے کہا یاد ہے, مجھے کہتا یاد ہے. میں نے کہا سر یو ور رائٹ. اور واقعی میرا بیس جو ہے بنا ہوا تھا. جبکہ انٹر میں اچھے مارکس نہیں آئے تھے. انٹر میں سائنس میں تھا, جو مسائل تھے سارے تو میں پاس نہیں کر پا رہا تھا. میں نے تو مصطفیٰ سے کہا کہ اگر آپ ڈاکٹر بنتے نا, میں تو آپ سے نہیں شادی کرتی. یہ بھی دیکھیں بلیسنگ ان ڈسگائز. حالانکہ آپ یقین جانیں کہ ہمارے ٹائم پہ جو ہے, ٹھیک ہے مدر پوچھتی ہیں ساری کہ یہ لڑکا ہے, یہ ہے, لیکن ہمیں ڈیسیشن لینے کے اتنے وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور ہم خود بھی نہیں لیتے تھے کیونکہ ہمیں اپنے پیرنٹس پہ یقین تھا. ایگزیکٹلی, دس از سو اور امپورٹنٹ. یہ بہت ضروری ہے, اور ہمیں پتہ ہے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اچھا ہی سوچیں گے. یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اپنے سے بہتر سوچتے ہیں. بے شک, بے اور شک. آپ یقین جانیں میری ماں جو ہے میری فرینڈ, یعنی کہ مجھے کسی فرینڈ کی ضرورت نہیں, میری ماں میری دوست. اور یہی ریلیشن میں نے اپنے بچوں کے ساتھ رکھا ہے, میرے اپنے بچوں کے ساتھ, کہ میں ان کی فرینڈ ہوں. یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ٹاپک پہ کبھی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو مطلب یہ کہ میں ابھی ایسے ہی کاٹ دیا, سوری میں نے, تو میرے میں چاہتی تھی تھوڑا کامیڈی ہو جائے. تو پھر میں نے اسی طریقے سے اپنا بیچلر ایگزام پاس کیا. بیچلر ایگزام جب پاس کیا تو میں الحمدللہ کاروبار کافی حد تک سیکھ چکا تھا. فادر نے مجھے 84 نومبر میں جوائن کیا, اور 87 میں میں نے BCom اپنا پاس کیا. جب میں نے اس سے پہلے 1 دسمبر 1986 میں ہماری منگنی ہوئی. when I was 20 years old and she was 16 years old. 16 ہونے والی تھی تب ہماری منگنی ہوئی. پھر میں نے, اب میرا ہدف جو تھا وہ صرف آگے بڑھنا تھا, ترقی کرنا تھا. ورنہ نارملی اگر آپ ینگ دیکھیں تو بھائی وہ کہتے ہیں یار میری ایک اچھی گرل فرینڈ ہو, یا تو وہ چیزیں میرے فادر نے جو نا ختم کر دی تھی. ہی سیڈ کہ نہیں, اب آپ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہو, سو لیٹس ڈو دا انگیجمنٹ. صحیح, پروگریس کرنا تھا, یعنی بزنس میں پروگریس کرنا تھا کہ بڑا بزنس مین بنو. اچھا, میں اس زمانے میں ہم جو جوڑیا بازار بڑا کنجسٹڈ ایریا ہوتا تھا, تو پارکنگ ہمیں دور کرنی ہوتی تھی. تو میں اور فادر, ہمارا ایک ہی روٹین ہوتا. میں میرے والد صاحب صبح 7 دفتر جاتے تھے, 7 دفتر آتے تھے, انلیس انٹل کہ مجھے کالج جانا ہو. تو جب آتے تھے تو میں راستے میں وہاں بینرز لگتے, چیمبر آف کامرس کے اور ہماری مارکیٹ کے الیکشنز وغیرہ ہوتے تھے, تو بڑے بڑے نا بینرز ہوتے تھے. میں اس کو دیکھتا تھا, میرے فادر سے کہتا تھا کہ پپا مجھے نا میرا نام یہاں چاہیے. واہ. اور وہ مجھے کہتے تو پاگل ہو گیا. وہ مجھے یہی کہتے بھائی ہمارا کام نہیں ہے, سیاست ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, تو کاروبار پہ دھیان. میں نہیں پپا مجھے میرا نام یہاں چاہیے. تو خیر الحمدللہ 1987 میں جیسے میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا تو والد صاحب نے مجھے میرے نام کی کمپنی کھول دی, مصطفیٰ انٹرپرائز, وہ 1987 میں. اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایکسپورٹس میں جائیں, ایکسپورٹس کریں. کیونکہ میرے فادر کا جو بزنس تھا, جو ہربل بزنس تھا, اگین مجھے اس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. آج جو مصطفیٰ ہیمانی ہربل کے نام سے پہچانا جاتا ہے, لوگ کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں, مجھے ہربل میں انٹرسٹ نہیں تھا. صحیح. تو میرے فادر جب مجھے بتا, میں کہا پپا میں ٹھیک ہے جوڑیا بازار آ گیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں آپ کے ساتھ, مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں. اب ہے الحمدللہ. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے. میرے فادر نے مجھے ڈانٹا نہیں, مجھ پہ ساتھ زور زبردستی نہیں تم کو کرنا ہے, میں نہیں. اس سے اوکے واٹ یو ٹو ڈو. میں نے کہا پپا مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھا اب آپ پیروں پہ کھڑے ہو نا, سب سے پہلا کام کریں آپ حج پہ جائیں. انہوں نے مجھے ایک کیپٹل دی, کوئی اس زمانے میں کوئی 40-50 ہزار روپے کی کیپٹل دی. اس میں انہوں نے کہا آپ زکوٰۃ نکالیں.
ماشاء وہ اللہ. زکوٰۃ نکلی, پیسے پاک ہو گئے. 27,000 روپے میں حج ہوتا تھا. 87 میں نے حج کیا ایٹ دا ایج آف 21. جب میں حج کر آیا, یقین مانو کاشف, اللہ نے جو دروازے کھولے روزی کے. میں ایک گروپ میں تھا, وہ عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ جی احادیث کے اندر ہے کہ صفا کی پہاڑی پہ کوئی شخص ننگی پیٹھ سے اگر سورہ واقعہ پڑھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ شخص روزی کے معاملے میں محتاج نہیں ہوگا. میرا کام, ایک تو ہم جب عمرہ پہ ہوتا ہے اوپر احرام ہوتا ہے تو ہم آرام سے جو ہے نا پیچھے والا حصہ کھول کے ننگی پیٹ ہو جاتی تھی. تو اس زمانے میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا, تو ہم تو ڈیلی ایک عمرہ کرتے تھے. پہلے تو باہر سے کر, بعد میں مسجد تنیم جو ہوتی تھی وہاں سے ڈیلی, اور ڈیلی میں صفا کی پہاڑی پہ جا کے سورہ واقعہ پڑھتا تھا روز. جب میں وہاں سے آیا ہوں, یقین مانو کہ ایسا لگا کہ اللہ نے جو ہے نا وہ روزی کے دروازے کھول دیے. پھر والد صاحب نے فرسٹ ٹائم جیسے میں پہنچا, انہوں نے کہا کہ اب آپ موروکو جائیں گے, فرسٹ وزٹ سے. اس زمانے میں نہ مجھے عربی آتی تھی, وہ لوگ انگلش نہیں بولتے تھے. مجھے ایسا لگا کہ میرے والد نے مجھے کالے پانی کی سزا دے دی ہے. خیر میں گیا, مجھے عربی کھانا پسند نہیں تھا, مجھے کچھ نالج نہیں تھی. وہاں اتفاقاً پاکستانی شپ آیا ہوا تھا, وہاں میرے کزن کے ہسبینڈ ہی واز ہیڈنگ, وہ مجھے مل گئے. میں نے کہا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, خدا کے واسطے مجھے کوئی پاکستانی کھانا کھلاؤ. تو یہ سر کہ ہم لوگ خود کوک کرتے, تم ہمارے یہاں آ جاؤ. تو میں نے 3 دن بعد جو ہے کھانا کھایا تھا وہاں پر. خیر جب وہاں سے آیا تو میں دبئی میں ٹرانزٹ تھا میرا. جب دبئی میں ٹرانزٹ تھا, میں ایسی دیرہ کی, میرے فادر نے مجھے بتایا تھا کہ دیرہ کی مارکیٹ گھومنا, یہ ہول سیل مارکیٹ ہے. پھر اس طرح سے ہربل مارکیٹ میں جانا, وہاں ایک کمپنی احمد حسین علی, اس سے جا کے ملنا. تو میں فادر کے ساتھ کانٹیکٹ میں, اس زمانے موبائل تو تھا نہیں, تو رات کو مجھے فون کیا کرتے تھے میرے کزن کے گھر پر اور مجھے سمجھایا کرتے تھے. خیر جب میں گھوم رہا تھا مارکیٹ تو مجھے پاکستانی سویٹ چاکلیٹ نظر آئی. اچھا, وہ میرے لیے ایک آئی اوپننگ تھی. میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ نیوٹن نے لا کیسے بنایا. وہ لیٹا ہوا تھا, اوپر سے ایپل گرا, اس نے سوچا کہ بھئی نیچے کیوں گیا, اوپر کیوں نہیں گیا, اس نے گریویٹی کا لا بنایا. ہم ہوتے کیا کرتے, ایپل صاف کرتے, خود کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے, اور ایپل کھا لیتے. جبکہ اللہ خود کہتا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, یعنی فکر کرو. تو جب یہ مجھے دکھا میری آنکھیں کھلی. میں نے کہا ہم تو کٹ کیٹ, باؤنٹی اور یہ سب نام بڑے بڑے برانڈ سنتے ہیں, یہ کہاں سے آ گئی پاکستان کی. خیر اینی میں نے اور ریسرچ کیا, میں واپس آیا, میں نے فادر کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. پھر جو اس زمانے میں جو بھی بڑی کمپنیاں تھیں ان کو کانٹیکٹ کیا تو دے سیڈ کہ نو وی ہیو اوور ایجنٹ ان دبئی, اور ہم آپ کو مال نہیں دے سکتے. اب کیا کریں. پھر میرے فادر کے ایک دوست تھے, ہول سیلر تھے, ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ چھوٹی چھوٹی جو کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے ہم وہاں سے مال بناتے ہیں. اب ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا, ان سے میں نے سیمپل لیا. میں اگین دبئی آیا 2 مہینے کے اندر, اور مجھے یہاں پر دبئی میں ایک دبئی ٹریڈنگ کر کے عبد الرحمان کر کے ایک نام تھا, ان سے ملا, اور انہوں نے مجھے پہلا آرڈر دیا سویٹ چاکلیٹ کا. اور میں نے فادر کہا تھا کہ مجھے تو ایکسپورٹر بننا ہے. یہ میرا پہلا آرڈر تھا. جیسے ہی آرڈر آیا ہم واپس آئے, 100 گرام کی تھیلی بننی تھی, اور جن سے ہم نے مال لیا تو کہ جی یہ تو 600 گرام کی تھیلی کون پیک کرے گا, ہم تو نہیں کریں گے. 16,000 کلو کا آرڈر, یعنی 1,60,000 تھیلیاں بنانی تھی. اب وہ بن گیا, اب تھیلی کون پیک کرے. یہ سب پاکستان میں سب پاکستان کی بات ہو رہی ہے اس وقت, ساری پاکستان. تو مطلب میں کس طرح سے ہم آگے بڑھے کیا, تو میں وہ تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر اب کیا کریں, میں نے میرے فادر سے بات کی کہ بھائی یہ تو ہم پھنس گئے, اب تو یہ آرڈر تو فیل ہو جائے گا. فادر کہتے نہیں, ڈونٹ وری, ویل ڈو آور سیلف. ہم بوریاں بھر بھر کے گھر میں لاتے تھے. میری ماں, میری فیملی, میری بہن, میرے والد صاحب, وہ جو ہے تھیلیاں, بلکہ یہ تو منگنی ہو چکی تھی, میں اس کو بھی لے آیا تھا, اس سے میرے ساتھ جو ہے تھیلیاں بھری ہے. پھر ہم نے کچھ مزدور, اچھا اس زمانے میں کچھ پاکستان میں جو ہے نا وہ پولیٹیکل انریسٹ ہو گیا تھا. وہ ناظم آباد کا جو ایریا تھا وہ کرفیو لگتا تھا اس زمانے میں, تو وہ کرفیو ایریا ہو گیا تھا. تو اس میں ہمارے جو میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں, میرے فادر نے ایز اے ڈرائیور رکھا تھا. آج پورا فیکٹری کا شو وہ رن کر رہے ہیں, ظفر, وہ انہوں نے چارج لیا, مزدور جمع کیا, اور ہمارے چاچا کا گھر خالی پڑا ہوا تھا. تو اس گھر کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے کرفیو میں سارے پہلے پہنچ جاتے تھے. مطلب اس طریقے سے ہم نے ہمارا پہلا آرڈر کمپلیٹ کیا. یعنی 1 لاکھ سے زیادہ, 1,60,000 1,60,000 پیک کیے, وہیں مینولی سارے پیک کیے. اور آپ نے سوچا کہ مجھے کہاں شادی کرا دی, منگنی کرا دی, یہ مجھے تھیلیاں پیک کرنی پڑ رہی. تو دیٹ واز مائی فرسٹ آرڈر. پھر خیر وہاں سے ہم چالو ہوئے. وہاں اگین میرے ساتھ پرابلم آیا کہ پاکستان کسٹم اس زمانے میں ریبیٹ دیتی تھی, وہ ہمارے کیلکولیشن کا حصہ ہوتا. سڈنلی گورنمنٹ نے وہ بند کر دیا, تو پورا میں واپس زیرو پر آ گیا. دین مائی فادر سے اب تم کو کیا کرنا ہے, اب تو ایکسپورٹ بھی تمہارا بند ہو گیا. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں اسپائسیز کا کام کروں. جب میں مارکیٹ میں گھومتا تھا نا تو وہ 2 کنٹینر آ رہے ہیں, 5 کنٹینر آ رہے ہیں, یہ ارے برانڈیڈ, یہ وہ, یو نو ہمارا دماغ بھی خراب تھا. میں کہا جڑی بوٹیوں کا کوئی پوچھتا بھی نہیں, یہ تو کباڑیوں کا کام ہے.
تو میں نے فادر سے کہا کہ مجھے اسپائسیز کا کام کرنا ہے, یہ بولے ٹھیک ہے کرو. اتفاق یہ ہوا کہ انٹرنیشنلی کرائسس اسپائسیز کے اندر $7,000 کی لونگ جو تھی وہ $700 رہ گئی تھی, اور $2,500 کی کالی مرچ $500 رہ گئی. تو وہ کام کہ اس میں کافی سارا مجھے نقصان ہوا. دین مائی فادر سے اب کیا کرنا ہے تم کو. تو اس زمانے میں سوزوکی FX وغیرہ بکنگ شروع ہوئی تھی. میرے ایک مرحوم دوست تھے, میں نے کہا مجھے گاڑیوں کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے کرو. وہ کام کرنا شروع کیا. تو پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن کا جو کڈنیپنگز اور چھینا جھپٹی سب, تو اس میں کیش پیسے آتے تھے, تو وہ تھوڑا سا اس میں پرابلم آیا, وہ بھی فیل ہوا. پھر میں اب کیا کرنا ہے, میں کہا جو آپ کہتے ہیں وہ کرنا ہے. واہ, یعنی اس کے اندر اگین سو مچ لرننگ اگین کہ آپ جو چیز نہیں کرنا چاہتے تھے وہی ساری ٹیسٹ آپ کے اوپر آتے رہے. ساری آتی رہی. یعنی ابا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرو, ہربلسٹ نہیں بننا, تو ہربلسٹ ہی بن گئے. صحیح ہے. وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھو ہربل بہت اچھا ہے, اس میں بہت آپ اس کے اندر بہت ڈیپ جا سکتے ہو, سیکھنے کو بہت ملے گا. بٹ میں تو وہ جب لوگوں کے اندر بیٹھتا تھا وہ کہتے جی میں نے 5 گھنٹے کام کیا, میں نے 10 کا کام کیا, نہ ہماری جیب اجازت دیتی تھی نہ حالات, مگر پھر بھی کرنا تھا, ظاہر جوش تھا. مگر میرے فادر نے ڈسکریج نہیں کیا. اچھا پھر اس ہربل میں کیسے ٹیسٹ ہوا کہ اچھا اب ہربل کرنا ہے, تو کسی نے مجھ سے کہا کہ جی ہمارے پڑوس ملک سے یہ سامان آتا ہے, اس میں کافی اچھا ہے, سری لنکا سے آتا ہے وغیرہ. تو ہم کسی کو نہیں جانتے تھے اس زمانے میں, ٹیلیکس وغیرہ ہوتے نہیں تھے. تو میں نے دوستوں سے جو جوڑیا بازار کے جو لوگ تھے ان سے بات کی. تو ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ ایک پارٹی ابھی ریسنٹلی آئی تھی, میں نہیں جانتا ہوں, آپ خود دیکھو. ایک وقت میں سری لنکا اور اسی وقت میں ہم نے انڈیا سے 2 کنسائنمنٹ منگائے. انفارچونیٹلی میری ان ایکسپیرینسی اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, اور دونوں کنسائنمنٹ جو ہے اس میں وہ جو ہے نا ایڈلٹریشن اور ساری مسائل آئے, اور مجھے بہت بڑا نقصان ہوا. اور میں ایسے سر کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا کہ آئی واز اباؤٹ ٹو کرائی, کہ ایک تو لمیٹڈ کیپٹل, اس میں آپ نے اتنا بڑا نقصان کر لیا, اور باقی 3 میں ویسے ہی فیل ہو چکا تھا. دین مائی فادر کیم اینڈ ہی سیڈ کہ کیا ہوا. میں نے کہا پپا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. مجھے کہتے نو پرابلم, کاروبار میں نقصان ہوا نا. بولا اب دیکھو تمہاری غلطی کہاں ہے, اب اس کاروبار کو چھوڑنا نہیں, اپنی غلطی کو دیکھو اور تم اس میں سے ہی کور کرو گے, اب بالکل مت چھوڑنا. پھر میں نے سوچا اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا دیکھو تم چیمبر آف کامرس جاؤ, وہاں ٹریڈ ڈائریکٹری ہوتی ہے, وہاں تم پیون کو $10 دو گے تو فوٹو کاپی کرا کر لے کر آئے گا, ان کو خط و کتابت کرو, لیٹر لکھو. میں مینول ٹائپ رائٹر ہوتے تھے اس زمانے میں, ایک دن میں 40 لیٹر لکھا کرتا تھا میں, اور کیونکہ ہارا ہوا تھا نا, اب ہارا ہوا تھا, اب کرنا ہے کام, منگنی ہو چکی ہے, شادی کرنی ہے, ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, اب تو بالکل ڈیسپریٹ کرنے ہے, سکسیس ہی چاہیے. پھر اس کے بعد جب ایک پارٹی آئی, اس سے ہم نے سری لنکا سے 1 ٹن نٹمیگ, 1 ٹن میز, یا انڈیا سے میں نے میرے ایک دوست تھے دبئی میں, وہ یہاں سے نوکری چھوڑ کر جا رہے تھے انڈیا. تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی میں انڈیا جا رہا ہوں, اگر تم کو کوئی سامان چاہیے. تو میں نے کہا یار یہ چاہیے, اور میں نے یہ نقصان کیا ہے. تو سر کہ ڈونٹ وری, میں تمہارا ایز اے کمیشن ایجنٹ کام کروں گا. اور پھر فادر نے مجھ سے کہا کہ تم نے سری لنکا سے گو ٹو سری لنکا, اپنے آنکھوں سے سامان دیکھو, اور جا کے اپنے ریلیشنس بناؤ. اسی طرح مجھے کہا انڈیا جاؤ, سامان دیکھو آنکھوں سے اور اپنے ریلیشنس بناؤ. تو میں سری لنکا گیا, وہاں ایک ملٹی فوڈ تھا مسٹر انور محی الدین, ان کے ساتھ میرے ہوئے. اور پھر ایک ٹائم اتنا آیا کہ ہر ویسل میں میرے 8-10 کنٹینر ہوا کرتے تھے. اور پھر جب میں انڈیا آیا تو یہ جو اسماعیل تھے یہاں پر, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں تو ایز اے کمیشن ایجنٹ ہوں. ایکچوئل جو ہے یہ جے رام داس خوشی رام ہے, اور وہ کام کرتے مسٹر سنجیو اگروال. اچھا سنجیو اگروال کیا تھا کہ 3 بھائی تھے, اور اس میں یہ سب سے چھوٹے تھے. جو میرا حال تھا وہ ان کا حال تھا, اینڈ ہی آلسو وانٹس ٹو پروو سم تھنگ. تو ہم دونوں ملے, ہماری کیمسٹری آپس میں ملی, اور ہم نے کہا ہم مل کر کام کریں گے. اور آپ یقین مانو کاشف, ہم نے اتنا کام کیا پاکستان کی تاریخ میں. اس کے بعد 89 کے بعد میں بتا رہا ہوں, یہ 87 سے 89 تک تو یہ فیلئر کا ٹائم تھا. پھر 89 کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 سال تک فیل ہوتا رہا میں. 2 اسٹریک آف فیلئر سے 3 فیلئر تھے, اور چوتھے فیلئر پہ والد نے کہا فیل تو ضرور ہوئے ہو, ہاں اسی سے سیکھو گے تاکہ نیکسٹ جو ہے تم اب اس میں پروفٹ کرو گے. وہیں سے پھر پروفٹ شروع ہوا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا تھا 92-93 کا کہ میرے چارٹرڈ ویسل آتے تھے, کنٹری کرافٹ آتے تھے 300-350 ٹن کے. پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہ پہلے چارٹرڈ کنٹری کرافٹ منگایا نہ بعد میں منگایا, وہ میں نے ہی کیا تھا کام ماشاءاللہ ٹل 95, اینڈ دیٹ واز اے پیک. وہ ٹائم تھا. مگر ان سب چیزوں میں جو تھا نا, فیلئر میں فادر کا بہت بڑا سپورٹ تھا. ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا, ایک شاید برازیل کے باسکٹ بالر تھے, ہی سیڈ کہ آئی فیل اگین اینڈ اگین. میں نے 9000 میرے شاٹس میں نے مس کیے, میں نے پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈز آف گیم مس کیے. دیٹس وائی آئی سکسیڈ. دا تھنگ از کنسسٹینسی.
اگر آپ کنسسٹنسی نہیں رکھیں گے آپ فیل ہو جائیں گے. تو جس کاروبار میں اگر آپ کو پرابلمز آئی ہیں آپ کو اس میں کنسسٹنسی رکھنی ہے اور اس کے اندر ڈیپ میں جانا ہے. جیک آف آل ٹریڈ نہیں بننا, ماسٹر آف ون از انف, اینڈ دیٹس آئی ڈیڈ. That's what you did. بالکل صحیح ہے, آپ نے فیلئرس کو سے سیکھا اور سیکھ کے کنسسٹنٹلی آگے بڑھتے چلے گئے تو ایونچولی سکسیس آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. آپ نے اس پوری سکسیس اسٹوری میں ان کے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤن سارے دیکھے. کیا اس وقت جیسے جیسے بزنس کے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے تو آپ کے فیصلوں میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے, کنٹینیو اور ناٹ کروں, دل بھی چل رہا ہے کہ کیا ایسا ہوا؟ بالکل بھی نہیں, بلکہ میں نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے اس وقت میں, کیونکہ جوڑیا بازار ہم جیسے نہیں جا سکتے جی, تو میں نے مجھ رات بھر جو ہے وہ فیکس کرتے تھے, ٹائپ کرتے تھے روم میں, اور میں ان کے ساتھ جاگتی تھی. مطلب میں نے کبھی ان کو ٹوکا نہیں, کبھی نہیں. رات کو 2:30-3 بجے تک یہ کام کرتے تھے. اس وقت میرے پاس میرا بیٹا بھی 6 مہینے کا تھا شاید. تو مطلب میں نے کبھی بھی نہیں, ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اور میں نے کبھی یہ چیز نہیں کہ اس کو کہ مطلب مجھ کچھ آگے بڑھ رہے تو اس کو پش کیا, اس کا ساتھ دیا. کبھی لڑائی یا اس ٹائپ کی چیزیں مطلب کوئی وہ نہیں, اس کا ساتھ دیا. نہیں الحمدللہ میں اس خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جسے بہت اچھی بیوی ملی. خدا خود کہتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے تم کو بیوی عطا کی تاکہ تم کو سکون ملے. عطا کا ورڈ وہی آیا جو نعمت جہاں اللہ دیتا ہے نا وہاں اللہ عطا کا ورڈ یوز کرتا ہے. تو بیوی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہماری ہے کہ ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں یا نعوذ باللہ زحمت سمجھتے ہیں, کہ ہم اللہ کی رحمت کو کس طرح سے لیتے ہیں. تو مجھے اللہ کی طرف سے ایک حسین جو ہے شریک حیات کی صورت میں ایک نعمت اللہ نے عطا کی, اس نے میرا بڑا ساتھ دیا. کاشف جس دور سے میں گزرا ہوں, اپ ڈاؤن جو دیکھیں, شاید کوئی اور ہوتا تو چلا جاتا مجھے چھوڑ کے. واو, میرے ساتھ نہیں رہ یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں جب شوہر کی سکسیس دیکھتی ہیں تو ساتھ چلتی رہتی ہیں. جہاں شوہر کے فیصلے غلط ہوتے ہیں, ڈاؤن فال آتا ہے, تو ان کا شوہر پہ سے بلیف ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے دل میں شک و شبہات آنے لگتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے, جب یہ کر سکتا ہے غلطیاں, میں بھی کر سکتی ہوں غلطی, تو میں اس پہ کیوں بلیو کروں. یس, اینڈ دی تھنگ از دیٹ یو نو واٹ, اب دوسرا کیا کرتے ہیں, کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں ہے, اس کا ہسبینڈ دیکھو اتنا آگے بڑھ گیا ہے, یوں ہے, تم یوں ہو, مگر نہیں, آج تک نہیں. مجھے اچھے طریقے یاد ہے جب میری پہلی اینیورسری تھی, I was not able to give her any gift. میرے پاس پیسے نہیں تھے. 1990 میں زہیر پیدا ہوا, اور زہیر جب 6 مہینے کا تھا ہم سعودیہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. تو مدینہ میں جا کر میں نے سب سے پہلے اس کو فٹ پاتھ پر بٹھایا تھا. میں کہا تم بیٹھو, میں ہوٹل ڈھونڈ کے آتا ہوں. اس زمانے میں کوئی ہوٹل مجھے 50-55 ریال سے کم نہیں مل رہی تھی, اور میں 50-55 ریال افورڈ نہیں کر سکتا تھا. بڑی مشکل سے مجھے 35 ریال کی ہوٹل ملی. وہ ہوٹل ایسی تھی, ہوٹل کیا تھا, بس وہ ایسی تھی, کمرے تھے کہ 3 کمروں کا ایک واش روم تھا. جو پڑوس میں جو بندہ تھا وہ بھی وہی واش روم یوز کرتا تھا جس میں اس کو میرے بیٹے کو لے کر جانا ہوتا تھا. بٹ وی ور ویری ہیپی. اور اگین وہی سورہ واقعہ پڑھنا, وہی. اور اسی ٹرپ میں میں جدہ میں میرے فادر کے ایک دوست موروکو میں, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس شخص سے ضرور ملنا. تو میں جدہ میں ان کے پاس, اس زمانے میں مجھے عربی نہیں آتی تھی, میرے ایک مرحوم دوست ہوتے تھے, میں ان کو ایز اے انٹرپریٹر لے کر گیا تھا. اس شخص کا نام تھا حمید احمد گمسانی. ان کے پاس گئے ہم لوگ, اور ان سے ان کے پاس ایک سالڈ پرفیوم وہ لیتے تھے. تو میں نے ان کو دیا, اور $1 یا 95 سینٹ سم تھنگ میں نے ان کو آفر کیا. تو انہوں نے ڈرا میں سے ایک دوسرا نکالا, مجھے کہتا ہے 60 سینٹ میں چاہیے تجھے. میں نے کھول کر دیکھا اور میں سمجھ تو گیا تھا کیا اس میں ڈفرینس ہے. میں نے کہا مجھے میرے فادر کو اس سے بات کرنی, تو بولا یہ کر لی. اس زمانے میں سعودیہ سے تو ڈائریکٹ لائن ہوتی تھی. میں نے فادر کو کال کیا, میں نے فادر کہا بھائی میں نے یہ دیکھا ہے, اور یہ 60 سینٹ تو مجھے سامنے سے آفر کر رہا ہے, تو واٹ شوڈ آئی ڈو. تو بولا جسٹ ویٹ. تو ہم جس سے بنوایا کرتے تھے فادر نے ان سے بات کی کہ بھائی اس کوالٹی کا ہے. دین ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ تم اس کو 55 سینٹس آفر کر دو. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو 55 سینٹ آفر کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کو مرحوم کو کہ یہ جوان لڑکا ہے, اس سے کہیں سوچ لے ورنہ میں اس کی زبان پکڑ لوں گا اور اس کو پھر مال دینا پڑے گا. تو میرا دوست کہتا بھائی تو سوچ لے, پھنس جائے گا. میں نے کہا دیکھو پیچھے فادر بیٹھے اور انہوں نے کہا ہے, میں نے کہا اب تو کچھ جانا ہے. میں نے کہا اس کو بولا ہم دیں گے, ڈونٹ وری. بولا دیکھو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ سوچ لیے پھنس جائے گا. میں نے کہا, میرے دوست کا نام مرحوم کا حیدر بھائی تھا, میں نے کہا حیدر بھائی آپ ان سے کرو بسم اللہ. اس نے کیا کیا, اس نے کنٹینر کا آرڈر کنفرم کیا, ڈرا میں سے $25,000 نکالے اور نکال کر اور مجھے دیے. بولا یہ تمہارا ایڈوانس. میں نے کہا یہ مجھے نہیں جانتا ہے, یہ فرسٹ ٹائم مجھ سے مل رہا ہے اور یہ مجھے $25,000 دے رہا ہے.
ایز اے ایڈوانس. ابھی تو صرف زبانی بات ہوئی ہے. تو میرے دوست نے کہا بھائی تم کیسے بھروسہ کرتے؟ بولا نہیں, میں اس کو دیکھ رہا ہوں لڑکے کو, اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں, یہ ایماندار ہے اور یہ فلفل کرے گا, یہ پیسے کھا کر نہیں جائے گا. تو بولا یہ میری طرف سے کیوں میرے پاس آیا ہے, پہلا اس کا آرڈر ہے. بولا یہ وہاں سے ہم نے فلائٹ پکڑی. اسی زمانے میں یہ ایکسپورٹ کا بھی ہوا, اور وہیں سے جو میرا جو انڈیا کا جو میرا ہربس کا کام تھا سری لنکا کا, وہ بھی شوٹ کیا الحمدللہ. تو وہاں سے جو ہے نا چیزیں اچھی ہونا شروع ہوئی. اگین لائف میں ایک موڑ آیا 1995. آپ کو پتا ہوگا وہاں ایک بہت بڑا کراچی میں سانحہ ہوا تھا, مسجد میں 14 آدمی شہید کر دیے گئے تھے, اور اس میں میرے بچپن کا دوست بھی تھا جس سے میں بہت کلوز تھا. آئی واز دا فرسٹ جو ہاسپٹل پہنچا, اور میں نے ہی اس کی لاش شناخت کی تھی, جو منظر آج بھی میری آنکھوں میں ہے. پھر میں جب نکلا میں بہت دکھی تھا, بہت دکھی تھا. میرے فادر کہتے ہیں کہ اب یہ جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے, اب تم باہر نکلو اور کچھ کرو. پھر میرے فادر کے ایک دوست تھے یہاں پہ, مرحوم محمد حسین ان کا بھی نام تھا, ذافکو جنرل ٹریڈنگ, وہ بھی جوڑیا بازار میں ہوتے تھے, یہاں موو کیے تھے. میرے فادر نے ان کو فون کیا کہ بھئی میں اس کو بھیج رہا ہوں, اور اگر آپ دیکھیں کوئی. تو پھر میں یہاں پر آیا, دبئی پہنچا یہاں پر, اور میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو انکل محمد حسین نے مجھے بٹھایا اپنے پاس, اور مجھ سے کہتے ہیں بیٹا دیکھ یہاں پہ بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے, میں تجھے ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی نہیں بتاؤں گا, میں تجھے نیگیٹو پوائنٹ بتاؤں گا کہ کیا نیگیٹو پوائنٹس ہیں. اگر تو اس نیگیٹو پوائنٹ کو اوور کم کر لیتا ہے دین دس پلیس فار یو. یہ بات 95 اور آپ کو یہ جملے ابھی تک یاد مجھے یاد ہے ماشاء اللہ. پھر سنجیو بھائی سے میرے بہت کلوز ٹرمز ہوتے جو انڈیا کے تھے, وی ور جسٹ لائک اے فیملی. ان کی بھی ایک زمانے میں یہاں آفس ہوا کرتی تھی جو انہوں نے بند کی تھی. تو پھر میں ان کے کانٹیکٹ میں تھا, وہ سب کو یہاں جانتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ تم اس سے ملو, اس سے ملو, اس سے ملو. وہ سب کو فون کرتے تھے کہ بھائی میرا بھائی آ رہا ہے, میرا بھائی آ رہا ہے. میں جا کے ملتا تھا. میں 3 دن تک انکل سے نہیں ملا, اور میں سب ایکسپلور کر رہا تھا. تو اتفاقاً مجھے یاد ہے صبح ارلی مارننگ کا ٹائم تھا, ان کا کال آیا مجھے کہ بھائی 3 دن ہو گئے تو غائب ہے, تو کہاں ہے؟ میں کہا انکل میں آج آپ کو فون کرنے ہی والا تھا, تو مجھے آج آپ سے ملنا ہے. تو بولا لنچ میرے ساتھ کر. میں ٹھیک ہے. میں لنچ پہ گیا, اور میں نے انکل کو پورا سلسلہ بتایا. مجھے کہتے ہیں مصطفیٰ بسم اللہ کر, انشاءاللہ تو کامیاب ہوگا. اور فادر سے بات ہوئی, فادر نے کہا کہ نہیں بسم اللہ کرو. کاشف بلیو می, میرے جیب میں $600 تھے. میں نے $600 سے دبئی آفس کا افتتاح کیا. میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. میرے گھر کے چیکس, میرے آفس کے چیکس, اسپانسرشپ فیس, ٹریڈ لائسنس فیس, سارے انکل محمد حسین نے دیے مجھے. میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, سارے پیسے انہوں نے دیے. اینڈ ہی ٹک کیئر آف ایوری تھنگ. اور مجھے یاد ہے ہم نے ایک چھوٹا سا ویئر ہاؤس اویر میں لیا, جہاں آج کل یہ آٹو موبائل کی مارکیٹ ہے, اس کے سامنے ویئر ہاؤس ہوتے تھے. یہ پورا ایریا جو نا, یہ برج نہیں تھا, یہ پورا ایریا کچا تھا, ڈیزرٹ تھا, بالکل ریگستان تھا. اور اس زمانے میں چونکہ یہ بالکل ریگستان تھا, وہاں یہ تھا, تو یہ سب سے سستا ویئر ہاؤس ہمیں وہاں یہاں پہ تھا. کوئی 2500 اسکوائر فٹ کا ویئر ہاؤس تھا, کوئی 18,000 روپے درہم میں مجھے ملا تھا سالانہ. تو اس میں ذرا گھوم کے جانا پڑتا تھا. تو جب وہ تو ہم ٹیکسی میں پہنچ گئے, واپسی ظاہر مین روڈ آنا تھا, تو میں کچے سے آ رہا تھا, مطلب ریگستان کے اندر جو ہے پیر رکھ کے آ رہا تھا. تو ایک بار جب میں نے پیر ریگستان سے باہر نکالا, تو میرے جوتے کی جو ایڑی تھی نا وہ نکل گئی تھی. تو میں گرم مٹی کے اندر نا ایڑی ڈھونڈنے لگا. تو میرے ساتھ جو میرا فرسٹ امپلائی تھا, وہ سنجیو بھائی نے مجھے بتایا تھا, ہی واز ایکسپیرینس ان ہربس. تو میں نے ڈھونڈی اور ایڑی کو ہاتھ کر کے ایسے صاف کیا. تو مجھے کہتا بھائی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا دشت یہ ایڑی نا آدھا درہم میں صحیح ہو جائے گی, جوتا 35 درہم کا ہے, میرے پاس 35 درہم نہیں. تو پھر وہ کیلیں چبھ رہی تھی, ایڑی کو جیب میں ڈالی, کیلیں چبھ رہی تھی. اور اس وقت جو میں ویئر ہاؤس گیا تھا, پک اپ کو انلوڈ کرنے گیا تھا, اگست کی گرمی 50 ڈگری, اور اس پہ میں نے اپنے کندھے پہ ڈرمز آئے تھے, وہ ڈرمز رکھ کے میں نے پک اپ انلوڈ کی تھی. اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ دبئی میں اپنی ابتدا کی. واہ مصطفیٰ بھائی, ریئلی اٹس سچ اے انسپائرنگ اسٹوری جو آپ بتا رہے ہیں, اپنی لائف اسٹوری. ہم لوگ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم ہر ایک کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں, بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں, کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہر چیز میں آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں, کیلکولیشن ہے, اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے, اس سے بھی نکل جائیں گے. یہ مشکلات بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس آپ آسانی سے جو ہے وہ گزارتے گئے, ایکسیپٹ کرتے گئے, لیکن جس وقت پہ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ڈیسیجن کا ٹائم ہوتا ہے, یا تو انسان فرسٹریٹ ہو کے گیو اپ کر دیتا ہے, یا اس وقت کہتا ہے کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں. تو وہ اسٹیٹ بھی آپ پہ بھی آتی ہوگی ظاہر ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے تھے, وہ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ؟ کریڈٹ گوز ٹو ہر. اس کی وجہ ہے کہ جب میں تھکا ہارا گھر آتا تھا نا, تو مجھے گھر میں سکون ملتا تھا. واہ.
یہ جو سکون ملتا تھا یہ مجھے ہمت دلاتی تھی. مجھ پہ اس نے فیملی پریشر نہیں ڈالا. ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, بچوں کو اسکول لانا لے جانا, بچے ریلیجیس کلاسز میں جاتے تھے, وہاں یہ چھوڑنے. سب سے پہلے لائسنس بھی پھر اسی نے اپلائی کیا. میری چھوٹی بیٹی اس وقت یہیں پیدا ہوئی, مطلب میں 18 اپریل 1995 کو یہاں پر آیا, اگست میں یہ یہاں آئی اور 30 اکتوبر کو میری بیٹی پیدا ہوئی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ڈیز اس میں عورتوں کے ساتھ کتنے مسائل ہوتے ہیں, اور پھر ظاہر بچی بھی بالکل نیو بورن. تو اس میں پھر اس نے میرا جو ساتھ دیا, مجھے گھر میں آ کے بڑا سکون ملتا تھا. وہ جو سکون ملتا تھا تو میں اپنے مائنڈ کو بڑا اور سیکنڈ میرے فادر, مطلب ہی واز مائی فرینڈ. اگر اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کبھی ہم دونوں باپ بیٹوں کو بات کرتے دیکھو تو آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ باپ بیٹا بات کر رہے ہیں, آپ کو لگے کہ دو دوست ہیں جو ایک دم فری ہیں آپس میں. تیسری خاص بات, ماں کی دعا. میں جب بھی تکلیف میں آتا تھا تو ماں کے پاس جاتا تھا اور ماں کو کہتا ماں تو دعا کر میرے لیے. وہ میں اس کو نہیں بتاتا تھا مجھے کیا تکلیف ہے, پریشان ہوتی تھی وہ ہاتھ اٹھا کر نہ دعا کرتی تھی. تو اللہ نے بڑا میرے ساتھ کرم کیا. اگین اسی کا ساتھ تھا. فادر جو ہے وہ 18 جولائی 1998 کو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. جو اچھے دن آ رہے تھے 95 سے 98 کے, تو ٹف ٹائم تھا. جب اچھے دن آنا شروع ہو گئے تو فادر اس دنیا سے چلے گئے. مگر ماں کا سایہ تھا. ماں کا انتقال جو ہے وہ جنوری 2019 میں ہوا. تو الحمدللہ ان کا سایہ ساتھ تھا, اور ہمیشہ سے وہ بڑی دعائیں دیتی تھی. مجھے یاد ہے جب بھی میں دفتر سے گھر آتا تھا, مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا, تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی, تو میں اکثر جا کر نا ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا. اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ماں مجھے بڑی بھوک لگی ہے, اللہ کو زیادہ تنگ مت کر, نماز چھوٹی کر, مجھے کھانا کھانا ہے. تو مجھے کہتی کہ جا پہلے تو نماز پڑھ کے. میں نے کہا میں نماز پڑھ کے میں تو فوراً آ جاؤں گا, ماں دعائیں ختم نہیں ہوگی, تو بس اللہ کو تنگ مت کر. تو ایسے کر کے میں ماں سے مذاق کرتا تھا. پھر ہم ڈنر ساتھ کرتے تھے, اور بس دعائیں. ہم لوگ کی عادت تھی ڈنر کے ٹیبل پہ ہمارا اراؤنڈ 45 منٹس تک ڈنر چلتا تھا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ مصطفیٰ جیسے وہ ٹائم اس کے پاس بڑا اچھا ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو پوچھیں, تو ایک ایک چیز بچوں سے پوچھتے تھے, بچے ڈسکس کرتے تھے, اور ممی بھی میں بھی, یعنی ہمارا بڑا ایک فرینڈلی ماحول ہوتا تھا, اور ہم لوگ بڑا اچھا ڈنر لیتے تھے. 45 منٹس ڈنر کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ریلیکس ماحول کے اندر. بچے بھی تنگ نہیں کرتے تھے کہ بھائی کیا اتنی دیر ہو گئی, بس کھاؤ اور بھاگو. ہمیں انوالومنٹ ہوتا تھا, انوالومنٹ ہوتا تھا. اس کے بعد ہمارا ڈنر کے بعد ٹی وی لانچ میں ایک ہمارا بیٹھک ہوتی تھی, جس میں ہم لوگ سب پوری فیملی کو لازم بیٹھنا ہے. ممی کے ساتھ ہم لوگ تقریباً 10:30-11 بجے, اس وقت 10 ممی کی جو میڈیسن پہ اور جو سونے کے ٹائمنگس پہ, پھر ممی اپنے روم میں, ہم لوگ سب اپنے روم میں. ایون میری بہویں بھی جب آ گئی تھی تب بھی ہمارا یہی تھا, جب تک ممی تھے تو ہم نے ممی کے ساتھ ہمیشہ یہ روٹین. ماشاء اللہ. آپ کی جو لائف کی سکسیس اتنی جو آپ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ, اس کے پیچھے بڑا ایک پیکیج ہے اگر دیکھا جائے. ایک والد کی بیکنگ آلویز, جنہوں نے کانفیڈنس بھی دیا آپ کو, ہمیشہ کھڑے رہے پیچھے, ہر فیصلے کے پیچھے انہوں نے آپ کو کبھی ہمت نہیں ہارنے دی, بولا کوئی بات نہیں دوسرا کر لو, جاؤ آگے کر لو, یہ کر لو, اور گائیڈ کرتے رہے آپ کو. جب بھی آپ ڈاؤن ہوتے تھے, ظاہر فادر کی بیکنگ سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن جو سکون دینے والی جو نعمت اللہ نے عطا کی آپ کو وائف کی فارم میں, وہ موجود تھیں آپ کے ساتھ, جو کبھی بھی آپ کو کمپلیننگ سچویشن میں یا دماغ کھانے والی حالت میں یا مشکلات میں اضافہ نہیں کرتی تھیں, بلکہ آپ کو ریلیکس کرتی تھیں, کام ڈاؤن کرتی تھیں یا سپورٹ کرتی تھیں. اس پیکیج کے اندر ماں کی دعائیں ایک اپنا رول پلے کر رہی تھیں. اور کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسے پیکیج چل رہی تھیں, تو آپ کے گھر کا ایک ماحول جو تھا وہ ایک پرسکون ماحول تھا, ایک ریلیکس ماحول تھا. تو آپ لوگ ایک کریٹو سچویشن میں بھی رہتے ہوں گے, ہمیشہ آئیڈیاز بھی اچھے فلو کر رہے ہیں, اور ایز اے ٹیم ورک سب مل کے کام کرنے کی وجہ سے بھی ایک کامیابی کی طرف بڑھتے رہے. جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جو ابھی اسٹوری بتائی, اٹس اے ہول پیکیج. یعنی آج ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا, مشکلات آتی ہیں تو سب سے پہلے تو گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. مشکل وقت کے اندر بیوی سر پہ کھڑی ہو جائے گی, بچے ہو جائیں گے کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی, کیونکہ سب نے اپنی ضروریات کو بھی اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے کہ جو وانٹس ہیں وہ نیڈس بن گئی ہیں, تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کی وجہ سے سکون بھی تباہ ہوتا جا رہا ہے سب کا. آپ نے اپنی لائف کو جس طرح سے بیلنس لے کے چلیں, ایز اے وومن, ایز دا پیوٹل رول جس کا ہوتا ہے نا, سینٹرل, جس نے ہر ایک کو, بچوں کو بھی سنبھالا, شوہر کو بھی سنبھالا, بزنس میں بھی رول پلے کیا, جو گھر کی ذمہ داریاں وہ بھی پوری کیں, اپنے
ان لاس کو بھی فلی لک آفٹر کیا بلکہ ان سے محبت کے ساتھ سب کچھ کیا. تو وہ کیا وجہ تھی, وہ کیا چیز تھی جو آپ کو ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی کبھی یہ فیل نہیں کراتی تھی کہ میں بھی انسان ہوں, میرا ہی سارا ٹائم میں سب کو ہی دے رہی ہوں, کیا بھائی میں کیا اور کوئی نہیں کیا کرنے والا, مجھے بھی میڈس کی ضرورت ہے. تو آپ نے کیسے, کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ ہوتی تھیں جو یہ کرتی تھیں؟ مجھے ایکچولی ایک چیز ہے کہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ تھا. اللہ پہ ٹرسٹ پہلی چیز تھی مجھے بہت زیادہ تھا. اور یہ قدرتی ہے کہ اللہ جب قدرتی کسی بچے کو, یعنی جب میں چھوٹی تھی, قدرتی کوئی چیز کسی کو نواز دیتا ہے. تو مطلب یہ چیز میرے اندر بچپن سے ہی تھی. اور میں جب یہ دیکھتی تھی نا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے پتا تھا, تو ہوتی تھی نہیں یہ مجھے نہیں کرنا. میں خود سے یہ سیکھی. میں نے دیکھا کہ کوئی ایک دلدل میں جا رہا ہے تو اس کو بچاؤ, اس کو دھکا نہ دو. یہ سب میں خود دیکھتی تھی. اور شوہر کی برائی کبھی نہ کرو اپنے پیرنٹس کے سامنے, کسی کے سامنے بھی. آپ اس مسئلے کو حل کرو. یعنی کہ یہ چیزیں قدرتی خدا نے میرے اندر ڈالی ہوئی تھی, جو انسان کو نہیں پتہ چلتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آتا ہے. تو میرے بھی ہر چیز میں مصطفیٰ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر مصطفیٰ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو شاید آج میں اس مقام تک نہیں پہنچتی. ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے بہت زیادہ. کسی میاں بیوی میں ایسا نہیں ہوا کہ لڑائی نہیں ہوئی ہے, یہ تو جھوٹ ہوگا. صحیح ہے, ہر ایک کی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کا لباس ہے. جی. تو آپ اس کو چھپاؤ. کبھی بھی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, میں نے مصطفیٰ کا کوئی چیز کسی کو بتائی ہو نہ انہوں نے یہ چیز. اور ہم دونوں میں سے اگر میں کبھی غلط ہوتی ہوں کچھ ہوتا ہے تو مصطفیٰ مجھے سمجھاتے ہیں, میں وہ غلط ہوتے تو ہم سمجھاتے. تو جب ایک دوسرے کو ہم سمجھاتے تو ہم نے نہیں کہا نہیں میں تو یہی کروں گی, نہیں ہاں یہ ہماری غلطی ہے. ویری گڈ. تو ہم دونوں نے اس طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اور ہم دونوں نے مل کے, فیملی میں ہوتا ہے, ساز بھی ہوتی ہے, کافی ساری ایسی مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہے, تو لیکن ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ساتھ دیا. اور اس چیز نے لے کے, اور آپ یقین جانیں میٹس مجھے رکھنی بھی نہیں تھی جو آج میرے پاس ہے. انہوں نے ہی سٹارٹ کیا کہ نہیں اب تم کو تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بچے بھی بڑے ہو گئے تھے, رائٹ مصطفیٰ, تو بچے بھی بڑے, تب مصطفیٰ نے کہا کہ نہیں اب تم کو, انہوں نے ہی زبردستی کیا. اور دوسرا میری ساس کی آنکھوں کی ویژن کم ہو گئی. تو اب یہ تھا کہ میں جاب پہ جا رہی تھی, مطلب آفس جا رہی تھی ڈے ٹائم میں, خدا نہ خاصا ان کو گر نہ جائے کچھ نہ ہو. تو پھر ہم نے ایک رکھی اور اس طرح کر کے ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا. تو میڈس بھی ہم نے اسی وجہ سے رکھی, ورنہ. اور دوسرا مصطفیٰ جو ڈرائیونگ کا کہہ رہے تھے, تو ڈرائیونگ جو ہے وہ جب میں سیکھنے جاتی تھی تو میرے ساس سسر جو میری بیٹی کو سنبھالتے تھے, کبھی پاپا سنبھال رہے ہیں تو کبھی ممی سنبھال رہی ہے. تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, اسپیشلی پاپا نے بہت زیادہ ہر چیز میں ساتھ دیا. تو اس سے کیا ہے کہ ایک کانفیڈنس آتا جاتا ہے. میں تو دیکھ رہی تھی کس طرح سے یہ لوگ کس چیز میں فیل ہو رہے ہیں, پھر آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی. مصطفیٰ وہ یاد ہے وہ گولڈ کا وہ جو سیٹ آپ نے مجھے کتنے ٹائم بعد دیا تھا, جبکہ میں اپنے ممی کے, میرے ابو بہت اچھے اس میں تھے, مطلب جو آپ مانگو آپ کو مل جائے, اس طرح کا تھا ہمارا. لیکن پتہ ہے وہ میں نے جب پہلی اینیورسری تھی تو میرے پاس نہیں تھے پیسے, میں پیسے جمع کر, جب پیسے ہوئے 5,500 روپے کا, میں نے اس کو گولڈ کا لاکٹ دلایا اینیورسری کے کافی عرصے بعد, پہلی اینیورسری کا گفٹ. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, ابھی ہم لوگ گئے تھے تو وہ لاکٹ نکلا تھا اس کے پاس سے, ابھی تک مجھے کہتی یاد ہے, میں وہ 5,500 روپے پاکستانی کا وہ جو ہے لاکٹ میں نے ان کو, اور آپ نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آپ اس میں ویلیو دیکھتی ہیں, وہ محبت تھی, وہ محبت تھی, اس کے اندر پیسہ نہیں ہے. اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی. ہم لوگ کیا کرتے تھے, ہم ایک دوسرے کو بہت, جیسے مجھ سے کوئی اچھا کام ہے تو مصطفیٰ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے تھے. ان سے ہوتا تھا تو پاپا اور ہم لوگ مل کے, غلط ہوتا تھا تو ہم آپس میں پیار سے محبت سے ڈسکس کرتے تھے. تو یہ ذرا ہمارے غصے والے ہیں تو ان کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی غصے والے بھی ہیں جو کہ لگتے نہیں ہیں بالکل. تو آپ نے ان کے غصے کو کیسے ایبزارب کیا؟ بس یہ آسان کام نہیں ہے. جب یہ غصے میں ہوتے تھے نا تو ہم سب خاموش ہو جاتے تھے, کوئی ان کے سامنے نہیں بولتا ہے. اور میری بیٹی ہے نا, صرف وہ چاہتی ہے یہ, مطلب کسی بھی چیز میں غصہ, بزنس ہو, بچپن سے میری بیٹی ہے نا, وہ یہ غصے میں آ کے دروازہ بند کر کے روم میں لیٹ جائیں گے, پھر وہ سب سے پہلے جائے گی. 3 سال کی تھی تب سے اس نے شروع کیا ہے, جائے گی اپنے پاپا کے سر پہ ہاتھ پھیرے گی, چومے گی اور وہ سب کرے گی. تو پھر مصطفیٰ کا موڈ تھوڑا سینے پہ آگے سو جائے گی. یہ آپ نے سکھایا تھا یا خود کرتی تھی؟ خود کرتی تھی وہ, کیونکہ ہم لوگ سب تو ڈرتے تھے, ہم دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, وہ آتی تھی پھر اس کے بعد ہم بیٹھے سب آنے لگتے تھے. تو اس طرح سے مجھے یاد ہے اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا زہیر, پھر دوسرا حسنین. جب تیسری بار امید ہوئی تو میں نے بڑی دعائیں کی, میں نے کہا یا اللہ مجھے جو ہے نا وہ بیٹی چاہیے.
اس وقت ہم دبئی آ گئے. ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی, ایرانین ہاسپٹل. مجھے کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ اچانک کچھ ہوا تو نہ میرے پاس گاڑی ہے نہ کچھ ہے, میں آ بھی نہیں سکوں گا, تو ابھی سے تم ہاسپٹل لے جاتا ہوں. تو میں نے صبح میں ہی ہاسپٹل چلا گیا. ڈاکٹر کہتے کہ بھائی یو کانٹ سے اینی تھنگ, بٹ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو وہیں جو ہے یہ ایڈمٹ ہوئی, اور میں پھر اپنے دفتر چلا گیا. شام کو واپس آ گیا, اور انتظار کی گھڑیاں بیٹھا ہوا تھا. تو پھر اتنے میں اللہ نے 11:30 بجے تو نرس میرے پاس آتی ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ مبارک ہو. میں نے کہا الحمدللہ, کیا چاہیے تھا تم؟ میں نے کہا بیٹی. تو بولا اللہ نے بیٹا دیا. میں نے کہا ہو نہیں سکتا. تو بولا نہیں بیٹا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میں نے اتنی دعائیں کی ہے تو اللہ لازم میری دعا قبول کرے گا. میں نے کہا ممکن نہیں ہے, بیٹی ہی ہوگی. آپ یا تو مذاق کری. تو بولتی ہاں اللہ نے تم کو بیٹی عطا کی ہے. تو مطلب میں اتنا شیور تھا اس کے. یعنی آپ کا یہ کامل یقین کہ اگر آپ نے اتنی دعا کی ہے تو یقیناً اللہ ہو نہیں سکتا کہ دعا کو رد کر دے. یہ آج بھی آپ میں موجود ہے آج الحمدللہ. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اتنی دعا کروں, کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انسان بہت زیادہ دعائیں کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اس کو وہ چیز نہیں بھی ملتی, ایسا آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ تو اس وقت پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو چاہتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی, اب میرا پوتا ہے مثال کے طور پہ, اس کو بھی بخار تھا. دادا جانی مجھے آئس کریم چاہیے. مجھے پتہ ہے وہ آئس کریم اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس کو آئس کریم نہیں دوں گا. زیادہ بیمار ہوگا, ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگائے گا, وہ روئے گا, میرا دل دکھے گا, بٹ اس کی بیٹرمنٹ کے لیے. تو اگر اللہ نے کوئی چیز نہیں دی ہے وہ میری بیٹرمنٹ کے لیے, اور اللہ خود کہتا ہے کہ اس کے جو اجر جب وہاں دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ جو تو نے دعا کو وہ بھی کیوں کی, جب اس کا اتنا بڑا اجر تھا تو یہ دعا بھی قبول نہیں کرنی تھی. تو اللہ کے پاس اجر جو ہے نا ہمارے سب محفوظ ہوتے ہیں, اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے تو وہ کرنا, جو ہمارے حق میں بہتر ہو. کاشف جب میں 95 میں آیا, جیسے سیٹ کہ ہمارا ہربل کا بزنس ہے. وی ور اے ٹریڈر آف ہربز اینڈ اسپائسز. اسپائسز کم کرتے تھے, ہربز زیادہ کرتے تھے. یہی گیپ میں نے یہاں دیکھا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا. میں انکل سے ملا تو تھا یہ کہ جب میں مارکیٹ میں گھوما تو یہاں پر ایک تو بہت لمیٹڈ لوگ ہربز کا کام کرتے تھے, ہارڈلی 2 یا 3, اور اس میں کوئی بھی اوریجن سے نہیں منگوا رہا تھا. ہر کوئی جو ہے نا وہ انڈیا سے منگوا رہا تھا. تو میں تو جانتا تھا, میرے فادر نے مجھے سکھایا تھا کہ تو میں نے تو کہا یہ تو غلط چیز ہو رہی ہے. اگر ہم اوریجن سے منگائیں تو یہاں تو بہت بڑا گیپ ہے. اچھا اس زمانے میں جتنے بھی اطراف والے ہیں, چاہے وہ سعودیہ ہے, قطر ہے, کویت ہے, وہ سب یہیں آتے تھے. اور اس وقت نئی مارکیٹ نارتھ افریقہ, لیبیا, موروکو کی کھلی تھی, جو پہلے سعودیہ سے مال لیتے تھے وہ بھی یہیں آتے تھے. تو مجھے یہ گیپ نظر آیا تھا. تو یہ گیپ کے حساب سے جب میں نے شروعات کی, 3 چیزوں نے جو ہے نا مجھے کامیاب بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام رکھا ہے, اور ہر چیز کی ہمیں ہدایت دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں سب تعلیمات دی ہے. ہماری کوتاہی کہ ہم نہیں پڑھتے. ہمارے پاس بزنس کی بھی تعلیمات ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے جو چیز ہو وہ آپ دکھاؤ, پورا تولو. نمبر 3, اگر خرابی ہے تو پہلے سے بتا دو. یہی چیز میں نے کی. جب میں یہاں آیا, ہربس کا کام کرتا تھا, تو لوگ جو ہے نا وہ جو بوری میں آتا تھا 50 کلو کی یا 40 کلو کی بوری, اس کو تولتے نہیں تھے. کہتے جی یہ اوریجن سے 40 کلو آیا ہے, میں آپ کو 40 کلو دوں گا, جبکہ مال سوکھتا ہے. پھر اس کے اندر ڈسٹ ہوتے ہیں, وہ جب آپ پٹکتے ہو بوریاں تو ڈسٹ نکلتی ہے, وہ بھی شارٹیج ہوتی ہے. مطلب 40 کلو کی اگر بوری ہے آپ کی, وہ 40 کلو نہیں رہتی, وہ 39 ہو جاتی ہے, 38.5 ہو جاتی ہے. مگر یہاں کا نظام تھا کہ نہیں, یہ 40 کلو ہے, ہم آپ کو 40 کلو دیں گے. میں نے کہا نہیں, میں آپ کو وزن تول کے دوں گا. میرے نبی پاک نے کہا ہے کہ وزن میں گڑبڑ نہیں, جو بھی آپ دیں پورا وزن دیں. میں نے کہا میں وزن تول کر دوں گا. نمبر 1. نمبر 2, ہم الراس میں ہماری مارکیٹ ہوتی, دکانیں چھوٹی تھی, تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہم سارا سامان دکانوں میں رکھیں. تو ہر ایک جو ہے نا سیمپلز بوٹلوں میں رکھتا تھا. یہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صفائی کر کے ذرا اچھا خوبصورت کر کے بوٹل سجاتے تھے. میں نہیں کرتا تھا. میں جو بوٹل میں سے لیتا تھا وہی, بوری میں سے نکالتا تھا وہی بوٹل میں بھر دیتا تھا. مطلب میری بوٹل کا سامان اور بوری کے سامان میں کچھ فرق نہیں ہوتا تھا. تو جو دکھایا وہ دیا. نمبر 3, میں ہمیشہ سے پراپر سورس کا کامل تھا, کہ پراپر سورس تاکہ آپ کمپٹیشن کر سکو, اچھے ریٹ پر دے سکو. اگر ایک چیز 100 میں ہے اور میں بھی 100 میں دوں تو میری اس میں کیا مطلب بڑائی ہو گئی. میں 98 میں دوں تو یس آئی کین ڈو دیٹ. تو میں سورسنگ پراپر کرتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اتنا مجھ پر اعتماد کرنا شروع کیا کہ لوگوں کا یار یہ وزن پورا دیتا ہے, کوئی تولتا نہیں, یہ تول کر دیتا ہے.
اس کے مال میں گڑبڑ نہیں ہوتی. اچھا اگر کوئی گڑبڑ ہے میں اس کو بتاتا تھا کہ بھائی دیکھو یہ انفیریئر ہے, آج 100 درہم کی مارکیٹ میں آپ کو 90 میں دینے کو تیار ہوں, بٹ یہ انفیریئر ہے. میں چاہتا تو مکسنگ کر سکتا تھا مگر میں وہ نہیں کرتا تھا. تو یہ سب سے بڑا مجھے بینیفٹ ملا, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو دیگر ریجنس کے جو لوگ آتے تھے وہ پوری مارکیٹ سے مال پرچیز کرتے تھے, پھر جو ان کا جو بھی ایجنٹ یا فارورڈرز ہوتا تھا اس کے یہاں اسٹوریج کرتے تھے, وہی انوائسنگ بناتا تھا, وہی ایکسپورٹ کرتا, تو وہ پھر ویئر ہاؤسنگ کے پیسے لیتا تھا, انوائس بنانے کے پیسے لیتا تھا, پلس فارورڈنگ کے بھی چارجز ٹھیک ٹھاک لیتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مال لیتے ہو کوئی بھی اور مارکیٹ سے مال لیتے ہو تو میں آپ کو ویئر ہاؤسنگ فری دوں گا, آپ کے ڈاکیومنٹ فری میں بناؤں گا, اور آپ کے لیے بیسٹ ریٹ شپمنٹ کا ڈھونڈوں گا, اس میں 1 روپیہ بھی چارج نہیں کروں گا. اور تیسری چیز, اگر میں آپ کو کوئی چیز 100 درہم میں آفر کر رہا ہوں, مارکیٹ 95 میں, یو آر اوپن ٹو بائی فرام دیم, ریسٹرکشن نہیں ہے. ہاں اگر 100 کی میں 100 دین یو ہیو ٹو بائی فرام می. تو میں نے یہ ان کو فری سروس دینا شروع کی, تو بائرز میرے پاس آنا شروع ہوا. جب بائر میرے پاس آنا شروع ہوا تو ان کی ریکوائرمنٹس بھی آنا شروع ہوئی, یار ہم یہ لیتے ہیں تم یہ بھی منگا دو, یار ہم یہ لیتے ہیں تم یہ بھی منگا دو. تو میں نے وہ مال بھی, تو میری رینج آف پروڈکٹس جو ہے وہ بڑھتی گئی. ایک ٹائم پہ میں 800 ہربس ڈیل کرتا تھا ایک وقت میں. تو اس طرح سے میں نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کیا. پھر نیو فیس آیا جو سب کو پتہ ہے, ہیمانی پہلے برانڈ. آپ یہ تو بتائیں کہ آپ جب دبئی آئے تھے, جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو مصع کو مارکیٹ میں مطلب کوئی ویلیو, کوئی عزت نہیں تھی. یہی چیز پاکستان سے, ایکچوئل کیا ہے, پاکستان میں ہم پیک پہ چلے گئے تھے, ہمارا ولا بن رہا تھا, مصع کی مارکیٹ میں بہت عزت تھی, یعنی وہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کو بلا کے چائے پلانا بہت زیادہ. پھر ہم نے وہ سب چیزیں چھوڑ کے ہم دبئی آئے نئے سرے سے, بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا ہم نے.